نبی آخرالزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت مذہبی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ملک کے مختلف شہروں کی گلیوں، محلوں اور بازاروں کو خوبصورت روشنیوں، برقی کمکموں اور سبز جھنڈیوں سے سجا دیا گیا، جبکہ سرکاری اور نجی عمارتوں پر بھی چراغاں کیا گیا۔ اس کے ساتھ کئی بازاروں اور شاہراہوں پر محرابیں اور آرائشی دروازے بھی لگائے گئے۔ الہ آبادی مساجد کو بھی برقی کمکموں سے سجایا گیا، جبکہ درود و سلام اور نعت خوانی کی محافل کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ فضائیں درود و سلام سے معطر ہیں۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے شہر کے مختلف علاقوں میں نیاز تقسیم کرنے کا بھی اہتمام کیا گیا۔ پولیس سمیت دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے 12 ربیع الاول کو فل پروف سیکیورٹی انتظامات کیے گئے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے جشن ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر پیغام میں کہا کہ 12 ربیع الاول کے دن آج سے 1500 برس قبل سرزمین مکہ میں نبی آخرالزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت نے ظلمتوں کو نور میں بدل دیا اور انسانیت کو عدل، رحمت، مساوات اور وحدت کی نئی راہیں دکھائیں۔ رواں سال پاکستان سمیت پوری دنیا میں سال رحمت العالمین کے طور پر منایا جاتا ہے۔ ملک بھر میں یوم دفاع و شہداء آج بھرپور جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ یوم دفاع کے موقع پر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 31 توپوں کی سلامی سے دن کا آغاز ہوا۔ کراچی میں مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب جاری ہے، جس کے مہمان خصوصی ایئر آفیسر کمانڈنگ ایئر وائس مارشل شہریار خان ہیں۔ پاکستان ایئر فورس اکیڈمی اصغر خان کا چاق و چوبند دستہ مزار قائد پر گارڈز کی فرائی سنبھالے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ 6 ستمبر ہماری قومی تاریخ میں بہادری، اتحاد اور عزم کا دن ہے۔ 1965 کا وہ ناقابل تسخیر جذبہ آج بھی زندہ ہے۔ وزیر اعظم نے اپنے بیان میں کہا کہ حالیہ معرکہ حق میں ایک بار پھر مسلح افواج اور عوام آہنی دیوار بن گئے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تصویراتی وین نے دشمن کا تکبر مٹا کر نئی تاریخ رقم کر دی۔ بہادر شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے زیر تسلط کشمیر کے مظلوم لوگوں سے یکجہتی کا اعادہ کرتے ہیں۔ عالمی برادری پر زور دیتے ہیں کہ وہ اسرائیلی جارحیت کے خاتمے کے لیے کردار ادا کرے۔ کراچی میں گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب کے مہمان خصوصی ایئر وائس مارشل شہریار خان کا کہنا تھا کہ مزار قائد پر گارڈز کے فرائض سنبھالنا پاکستان ایئر فورس اکیڈمی اصغر خان کے لیے اعزاز ہے۔ 6 ستمبر ہمیں اس دن کی یاد دلاتا ہے جب ہم نے دشمن کے عزائم کو خاک میں ملایا۔ دریائے ستلج بکھر گیا، زمیندارہ بند ٹوٹنے سے پانی آبادیوں میں داخل، کئی مکانات ڈھہ گئے۔ موزہ ساحلہ میں زمیندارہ بند ٹوٹنے سے پانی بستی حسین آباد اور ملکہ بستیوں میں داخل ہو گیا ہے، جس کے باعث کئی مکان گر گئے اور علاقہ مکینوں نے نقل مکانی شروع کر دی۔ ادھر ہیڈ تریمو سے نکلنے والے نئے ریلے کی آمد کے باعث دوبارہ ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا۔ ڈی سی ملتان کا کہنا ہے کہ ہیڈ تریمو سے 4,14,000 سے زائد کیوسیک کا نیا ریلا 2 روز میں ملتان کے بندوں سے ٹکرائے گا، لہٰذا دریائی علاقوں کے مکین دوبارہ گھروں کو جانے سے گریز کریں۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ موجودہ ریلے کی ملتان کی دریائی حدود سے نکلنے کی سست رفتار پر تشویش ہے۔ موجودہ ریلے نے شجاع آباد اور جلال پور پیروالا کے متعدد علاقوں کو نقصان پہنچایا۔ 36 گھنٹے میں ڈسچارج کی سست رفتار کے باعث ریلے کی سطح میں متوقع کمی نہیں ہوئی۔ ملتان نئے ریلے کی شدت میں زیادہ اضافہ ہوا تو بریچنگ پر دوبارہ غور کریں گے۔ ڈی جی پی ڈی ایم میں پنجاب عرفان علی کاٹھیا نے سیلابی صورتحال پر بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ کراچی میں بارشوں سے مرکزی نالوں میں بریچنگ ہوئی جو اربن فلڈنگ کی وجہ بنی۔ گجرات میں نکاسی آب کے لیے مشینری پہنچا دی گئی ہے، اگلے 12 سے 18 گھنٹے میں صورتحال بہتر ہو جائے گی۔ ملک میں انٹرنیٹ سست روی کا شکار، ترجمان پی ٹی سی ایل نے وجہ بتا دی۔ پاکستان میں انٹرنیٹ سست روی کا شکار ہے، جس کی وجہ ترجمان پی ٹی سی ایل نے بتا دی ہے۔ ترجمان پی ٹی سی ایل کے مطابق جدہ سعودی عرب کے قریب سب میرین کیبل کٹ گئی ہے۔ پی ٹی سی ایل کے ترجمان کا کہنا ہے کہ سب میرین کیبل کٹنے سے ملک کے بعض علاقوں میں انٹرنیٹ سست روی کا شکار ہے۔ ترجمان پی ٹی سی ایل نے کہا کہ مصروف ترین اوقات میں انٹرنیٹ سروسز معمولی متاثر ہو سکتی ہیں۔ خرابی کے باعث SM-W4 اور IMEV کے ہینڈ وتھ جزوی طور پر متاثر ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک میں متبادل ہینڈ وتھ کے ذریعے صورتحال بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ملک میں مونسون کا 10واں اسپیل آج داخل ہوگا۔ کراچی سمیت مختلف شہروں میں موسلا دھار بارشیں متوقع۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق سندھ میں شدید بارشیں متوقع ہیں۔ موسلا دھار بارشوں کے باعث میرپور خاص، شہید بے نظیر آباد، تھرپارکر، خیرپور، سکھر، لاڑکانہ، ٹھٹھہ، بدین، سجاول اور حیدرآباد کے نشیبی علاقوں میں سیلاب کا خطرہ ہے۔ پیر سے بدھ تک کراچی میں بھی موسلادھار بارشیں برسنے کا امکان ہے، جبکہ حکام نے اربن فلڈنگ کا خدشہ ظاہر کیا۔ اسلام آباد اور پنجاب کے بیشتر اضلاع میں 7 تا 9 ستمبر بارشوں کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ مری، اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، جہلم، چکوال، اٹک، بندی بہاؤدین،
گجرات، گجراوالا، حفظ آباد، چنیوٹ، سیالکوٹ اور ناروال میں ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ ہے۔ پاکستان فٹ بال فیڈریشن نے نیا لوگو منظور کر لیا۔ ایگزیکٹو کمیٹی کے صدر سید محسن گیلانی کی زیر صدارت اجلاس میں پی ایف ایف کے نئے لوگو کی منظوری دی گئی۔ صدر پی ایف ایف محسن گیلانی نے کہا کہ پرانا لوگو پاکستان کی قومی شناخت اور وقار کی عکاسی نہیں کرتا۔ نیا لوگو پاکستان کی ثقافت، روح اور عالمی امیج کو اجاگر کرے گا۔ پی ایف ایف کے مطابق نیا لوگو پاکستان کے فٹ بال کی میراث اور مستقبل کی امنگوں کی علامت ہے۔ اسپانسر کی توقعات کے مطابق جدید اور نمائندہ لوگو متعارف کرایا گیا ہے۔ پی ایف ایف کا کہنا ہے کہ نیا لوگو پاکستان میں فٹ بال کے احیاء اور عالمی سطح پر امیج مضبوط بنانے کا حصہ ہے۔